حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت و سلطنت کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی گردنیں الگ کر دی تاکہ جن کی محبت نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی نے کہا اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا اے اللہ مجھے توفیق دے تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کریں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام خط دیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس بات کا کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بڑی طاقت والے اور لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلچی تحفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تحفے تم ہی کو مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو بولا اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کے امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے ہیں اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوجتی تھی اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پانچے اوپر لیے۔ غازہ جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکاری اے اللہ میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرند اور ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ رہ کر کھانا کھاتے
ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دین میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی